يا هلا يا يا هلا 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 يا هلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحان إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم مکرم مبجل سامعین کرام، معزز حفاظ کرام اور علماء اعظام، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی توفیق مرحمت نصیب فرمائی. پھر اس کے بعد عید الفطر جیسے عظیم دن کے اندر ہم سب کو ایک مرتبہ پھر جمع فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن کریم نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، اگر تم میرا احسان مانو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے، میرا احسان نہیں مانو گے تو میرا عذاب بدتر ہے. اللہ تبارک و تعالی فرما رہے کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب کیسا ہے؟ دردناک ہے، سخت ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عید الفطر کا جو موقع عنایت کیا ہے ہمیں، تو یہ خوشی کا موقع ہے. تو اس کے اندر ہم شکریہ کے طور پر دو کام کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر یہ دو کام واجب رکھا ہے، ضروری رکھا ہے، لازم کر دیا ہے. نمبر 1 پر عید الفطر سے قبل صدقہ فطر ادا کرنا. جو بالغ ہے، ذمہ دار ہے، صاحب نصاب ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے، صدقہ فطر ادا کرے، فطرہ ادا کر کے عیدگاہ میں آئے. یہ ایک چیز ہے جو شکریہ کے طور پر ہمارے اوپر ضروری ہے، واجب ہے. اگر رمضان المبارک میں کسی کے روزے چھوٹے ہو کسی بھی وجہ سے، یا انہوں نے روزہ نہیں رکھا کسی بھی مجبوری ہو، تو اس کا بھی فدیہ ادا کرے. اگر کسی کے والدین گزر چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اولاد کو اتنی وسعت دی ہے، اتنی حیثیت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اپنے اولاد کا فدیہ ادا کر سکے، ان کی نمازوں کا فدیہ ادا کر سکے،
تو اسے ادا کرنا چاہیے. اگر وہ ادا کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نے جو نماز چھوڑے ہے اور جس نے روزہ چھوڑا ہے اپنا فدیہ ادا کر دیا, تو ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اتنی سختی سے ہماری پکڑ نہیں کریں گے. یہ ایک کام ہے صدقہ فطر ہمارے اوپر شکریہ کے طور پر واجب. دوسرا کام اللہ تبارک و تعالی نے اس خوشی کے موقع پر ہمارے اوپر جو واجب کیا ہے وہ ہے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ 2 رکعت ادا کرنا. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر ضروری کر دیا ہے, کیونکہ دوسرے جو لوگ عید مناتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, ان کے طور و طریقے الگ ہے. وہ لوگ ناچ اور ڈانس کرتے ہیں, لیکن ہم جب خوش ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوشی جیسی ایک خاص نعمت عطا کی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بھی احسان ہے اور تمام مسلمانوں پر احسان کہ یہ پاک اور منزہ خوشی ہے, منزہ اور مطہرہ عید ہے کہ اس کے اندر سارے لوگ مل جل کر آتے ہیں, اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں, اس کی تسبیح کرتے ہیں, تکبیر پڑھتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بھی احسان ہے, اور اللہ نے اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمارے اوپر 2 رکعت 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واجب کر دیا, پڑھنا ہی پڑے گا. تو اس خوشی کے موقع پر 2 کام کرنا ہے. پہلا کام عید الفطر سے قبل صدقہ فطر ادا کرنا, دوسرا کام 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نمازیں پڑھنا, سر جھکانا, سجدہ کرنا, رکوع کرنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کیا کیا ہے, ضروری کیا ہے. اور بھی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے للصائم فرحتان, کہ جو روزے دار ہے ان کے لیے 2 خوشخبری ہے, خوشی کے 2 موقع ہیں جس کی وجہ سے وہ خوش ہو سکتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. نمبر 1 پر اذا افطر فرح, کہ جب روزے دار افطار کرتا ہے, اپنا روزہ توڑتا ہے, تو اس وقت اسے خوشی محسوس ہوتی ہے. نمبر 2 پر اذا لقی ربہ, جب روزے دار اپنے پروردگار سے ملے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے دیدار ہوگا, فرح بصومہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے کی وجہ سے اور اپنے روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوش کر دیں گے, اس کی مکمل مغفرت کر دیں گے, اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو 2 خوشیاں عطا کی. ایک تو فی الحال دنیا میں جو ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے, اس لیے کہ ہمارے روزے ختم ہو گئے, اب سے افطار ہے, کھانا اور سونا. دوسری جو خوشی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں عطا کرے گا. اور ہمارا عقیدہ یہی ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں تو دنیا میں ہم اس کا ثواب مطالبہ کرتے ہیں, دنیاوی فائدہ ہم مطالبہ نہیں کرتے ہیں. زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم اللہ سے امیدیں رکھتے ہیں, صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو اللہ سے امیدیں رکھتے ہیں. ہماری ساری جڑ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امیدوں پر ٹکی ہوئی, اور یہی اصل خوشی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, ہمارے پچھلی زندگی میں جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر خوشی کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. کیونکہ اس کے بعد نہ کوئی پیسے کام آئیں گے, نہ کوئی پراپرٹی کام آئے گی, نہ کوئی مال و دولت کام آئیں گے, نہ اولاد کام آئیں گے, نہ بچے کام آئیں گے, نہ باپ کام آئیں گے, نہ بیوی کام آئے گی, نہ خاص دوست کام آئیں گے, اور نہ خاص بھائی کام آئیں گے. بس نیکیاں کام آئے گی جو دنیا میں اس نے کمایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک روزے دار کو لاکھوں کروڑوں میں ایک دم اسے نیکیاں دیں گے, اور اس کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. تو یہ اس سے بڑھ کر اس کے لیے خوشی اور کوئی نہیں ہو سکتی. یہ 2 چیزیں ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک میں ایک رات آتی ہے جس کے اندر فرشتے اترتے ہیں
اور اپنے بہت سارے فرشتے کو لے کر اترتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا لیٹا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں مشغول رہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا ہے, تو جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ان کے لیے دعائے رحمت کرو, دعائے مغفرت کرو. تو تمام فرشتے اس رات میں جاگنے والوں پر دعائے رحمت کرتے ہیں اور دعائے مغفرت کرتے ہیں. لیکن جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے ان بندوں پر فخر کرتے ہیں جنہوں نے روزہ رکھا, نمازیں پڑھی, تراویح کی پابندی کی, قرآن کریم کو پابندی سے سنا. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے منزہ اور پاک صاف فرشتوں کے سامنے ان گندے آدمیوں اور گنہگار انسانوں کی تعریف کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے. کیونکہ ایک وہ دن تھا جس دن فرشتوں نے اس انسانوں پر طعن کیا تھا, یا اللہ آپ کسے پیدا کر رہے ہیں, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, یہ لوگ زمین میں جائیں گے, خون خرابہ کریں گے, فساد پھیلائیں گے, زمین کے نظام کو بگاڑیں گے, آپ کے جو بارش کا نظام ہے اسے بگاڑیں گے, تہس نہس کریں گے. ان کے گناہوں کی وجہ سے جانوروں پر اثر پڑے گا, ان کے گناہوں کی وجہ سے زمین پر اثر پڑے گا, زلزلے آئیں گے, ان کے گناہوں کی وجہ سے آسمانوں پر اثر پڑے گا, بارش روک دی جائے گی. فرشتوں نے یہ کہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, یقیناً میں ان بندوں کے بارے میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو, یقیناً میں ان بندوں کے بارے میں وہ نیکیاں جانتا ہوں, وہ خوبی جانتا ہوں, وہ رات کی تسبیحات اور رات کے قیام جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. تو یہی عید کا دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے ان گنہگار بندوں کی تعریف کریں گے اور ان گنہگار بندوں پر فخر کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھیں گے, اے میرے فرشتوں, ان مزدوروں کا کیا اجر ہو جنہوں نے اپنا مکمل کام کر دیا. اگر کسی شخص کو مزدوری پر رکھے اور وہ پورا دن کام کرتا رہے, مزدوری ختم کر دے, تو آپ اسے مکمل اجرت دیں گے. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں, ان بندوں کا اور ان مزدوروں کا کیا اجرت ہو جنہوں نے اپنی مکمل مزدوری پوری کر دی, اپنا پورا کام کر دیا. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ, آپ تو اسے مکمل اجرت دیں گے, آپ اسے مکمل نیکیاں دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں, تم گواہ رہنا میری عزت کی قسم, میری جلال کی قسم, میری علو شان کی قسم, میری بلندی مرتبے کی قسم, میری بخشش کی قسم, ان باندیوں اور غلاموں نے میرا فریضہ ادا کیا ہے. تم گواہ رہنا میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا, اور اس دن یہ لوگ جو دعائیں مانگیں گے میں ضرور قبول کروں, کیونکہ ان غلاموں اور باندیوں نے میرے کام کو اور اپنے فریضے کو ادا کر دیا ہے, مکمل کر دیا ہے, اور چیختے چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف آئے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کا نام لیتے ہوئے, اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے, اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف آئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں انہوں نے روزے بھی رکھے, تراویح بھی پڑھی, تمام کام مکمل کر دیے, اس لیے میں انہیں مکمل اجر دوں گا, اور یہ جو دعا مانگیں گے میں ضرور اخروی دعا کو تو قبول کروں گا ہی, جو دنیاوی دعا مانگیں گے میں ان کی مصلحت کے تحت قبول کروں گا. اگر اس کے حق میں اچھا ہوگا تو میں دوں گا, اگر اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا تو میں نہیں دوں گا. کیونکہ ایک جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنی رعایا کو اس کی مصلحت کے تحت اور اس کے طور و طریقے کے تحت عطا کرتا ہے. اگر کسی کو بھی کچھ بھی بنا دیا جائے تو دنیا کا نظام ہی خراب ہو جائے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ عید کے دن اگر میرا بندہ اخروی چیز جنت مانگتا ہے جنت عطا کروں گا, محل مانگتا ہے محل عطا کروں گا, حورے مانگتا ہے حورے عطا کروں گا, باغات مانگتا ہے میں اسے باغات دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اخروی تمام چیزیں اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا.
اور جو دنیاوی چیز مانگے گا اللہ کہتے ہیں میں مصلحت کے تحت عطا کروں گا. اور کہتے ہیں تم گواہ رہنا یہ لوگ جب لوٹیں گے تو یہ ایسے لوٹیں گے گویا کہ ان کے گناہوں پر پورا پانی پھیر چکا ہوگا. میں نے ان کو برائیوں کے نیکیوں سے تبدیل کر دیا. اسے اعلان کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی. اسی لیے وہب بن منبع کہتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت کرتے ہیں, ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں, تو شیطان جو سب کا سردار ہے اور سمندر پر بیٹھا ہوا ہے, جو اپنے تمام شیاطین کی خیر و خیریت لیتا ہے, تو نے آج کس کو پھنسایا, تو نے آج کس کو پھسلایا, کس کو گناہ میں مبتلا کیا, وہ اس عید کے دن چلا چلا کر روتا ہے, چیخ چیخ کر روتا ہے. اور جب اس کے تمام چھوٹے چھوٹے شیطان آتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, چیخ چیخ کر بلبلا کر زور زور سے کیوں رو رہے ہیں, وہ جو بڑا شیطان ہے وہ کہتا ہے کہ میری تمام محنتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی پھیر دیا. میں نے اتنے سالوں تک ایک انسان کے پیچھے محنت کی, کوششیں کی, کسی کے درمیان لڑائی لگایا, کسی کو فساد پھیلوایا, کسی کے درمیان جھگڑا کرایا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ان کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دی. تو وہ افسوس کرتے ہیں شیطان کہ میری تمام محنتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک دن میں پانی پھیر دیا. تو جو بڑا شیطان ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں. چھوٹے چھوٹے جو شیطان ہے وہ سب مشورہ کرتے ہیں کہ اب بتاؤ کیا کرنا ہے. کہتا ہے چلو آج کا دن تو گیا, لیکن آئندہ کل سے تم پھیل جاؤ, کسی کو نائٹ کلبوں میں بھیجو, کسی کو فلم ہالوں میں بھیجو, کسی کے درمیان لڑائی اور جھگڑا کرواؤ, کہیں پر جا کر آپ فساد پھیلواؤ. وہ بڑا شیطان سب کو بھیج دیتا ہے کہ اس طرح کرنا تمہارا. وہ پورا رمضان آنے تک بس گناہوں میں کیا ہوتا ہے, مبتلا ہوتا ہے. تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ شیطان کو ایک دن رونے کا موقع ملتا ہے. عید کے دن وہ روتا ہے اپنے کیے ہوئے پر کہ میں نے جتنے بھی گناہ کروایا تھا تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک پل میں معاف فرما دیا. تمام گناہوں کو بس ایک مرتبہ ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے پانی پھیر دیا, نیکیوں سے بدل دیا. وہ شیطان چلا چلا کر روتا ہے. تو شیطان جب بھیجتا ہے الگ الگ گاؤں میں, گلیوں میں, ملکوں میں گناہ کروانے کے لیے, تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ اب شیطان ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے, شیطان ہمارے آگے پیچھے رہیں گے, دائیں بائیں رہیں گے. تو اس لیے ہمیں گناہوں سے احتیاط کرنا ہوگا. یہ ایک بات ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ شان خلافت پر جا کر عید کے بعد اپنی شان خلافت پر بیٹھ کر بہت زیادہ چیخ چیخ کر رونے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی چیخ چیخ کر رونے لگے, زارو قطار رونے لگے. جب دوسرے صحابہ کرام ان سے ملنے کے لیے آئے, ملاقات کرنے کے لیے آئے, مصافحہ کرنے کے لیے آئے, تہنیہ اور تہدیہ دینے کے لیے آئے, مبارکبادی دینے کے لیے آئے, تو دیکھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زور و قطار رو رہے ہیں, زارو قطار رو رہے ہیں, چیخ چیخ کر بلبلا کر رو رہے ہیں. تو تمام صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آج عید کا دن ہے اور وعید کا بھی دن ہے. آج خوشخبری بھی ہے اور آج وعید کا بھی دن ہے. آج خوشخبری اور عید کا دن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے روزے رکھے اور ان کا روزہ قبول ہو گیا, جنہوں نے تراویح پڑھی اور ان کی تراویح قبول ہو گئی, جنہوں نے نمازیں ادا کی اور ان کی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. ان کے لیے عید سعید ہے, خوشخبری کا دن ہے. لیکن جنہوں نے نمازیں پڑھی, روزے رکھے, تراویح پڑھی, لیکن ان کی تراویح ناقابل قبول ہوئی, رات میں جاگے لیکن ان کا جاگنا دکھلاوے کے لیے تھا, ریا کے لیے تھا, نفاق کے لیے تھا, تو اللہ تبارک و تعالی یہ دن ان کے لیے خوش خبری کا دن نہیں بلکہ وعید کا دن ہے. کس کا دن ہے؟ وعید کا دن ہے. انہیں ڈرنا چاہیے. ایمان والوں کی ایک صفت ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع
यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, कि ईमान वाला जब रात भर जागता है, अल्लाह के सामने इबादतें करता है, तहज्जुदें पढ़ता है, तो उसे दो चीजें होती है, खौफन व तमा, डरता रहता है कि कहीं मेरा जागना दिखलावे के लिए ना हो, रिया के लिए ना हो, लोग मेरी तारीफ ना कर दे, ये एक चीज। दूसरी चीज, वो उम्मीदें लगाता है कि हमने जो नमाजें पढ़ी, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी वजह से मेरे गुनाह बख्शेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इसकी वजह से मुझे जन्नत में महल देंगे, जगह देंगे, हूरें नसीब करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार करवाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत करवाएंगे। तो ये उम्मीद करता है। तो इसके लिए हमारे अंदर एक डर भी होनी चाहिए और एक उम्मीद भी होनी चाहिए। डर क्या, हमने जो रोजे रखे कबूल हुई या नहीं, ये डर रहना। ऐसा नहीं कि रोजे रखे, तरावी पढ़े तो हर जगह दिखा रहा है कि मैंने तो रोजे रखे थे, मुकम्मल किए थे, तरावी पढ़ी थी, डिंडोरा पीट रहा है, तो ये क्या हो गया, दिखलावा हो गया। इसके लिए ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, इस आयत से मालूम चलता है कि हमने जो नेकी वाला काम किया है उसके ऊपर हमें डरना भी चाहिए और अल्लाह से उम्मीदें भी लगाना चाहिए कि हमने जो रोजे रखे हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें इसका बदल अदा करे। ये एक चीज हो गई। और एक चीज बोलकर नमाज का तरीका बताएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों को इस दिन में एक तोहफा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईद के दिन अगर कोई शख्स सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही 3 मर्तबा पढ़ करके फौत शुदा मुसलमानों के रूहों को हदिया करता है, तोहफा भेजता है, यानी जो आपके रिश्तेदार गुजर चुके हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही 3 मर्तबा पढ़कर इसका सवाब उसे हदिया करता है, उस इसाले सवाब करता है, उसे भेजता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस दिन उसके कब्रों में 1000 अनवारात दाखिल करते हैं, 1000 रोशनी दाखिल करते हैं। यानी अगर उनकी कब्रें अंधेरी हो, वहशत ज़दा हो, तो इस दिन उसके रिश्तेदार में कोई भी शख्स सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही 3 मर्तबा पढ़कर उसे भेजता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी वहशत को बदल देते हैं, उसके तन्हाई को उजाले से बदल देते हैं, अनवारात दाखिल फरमाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, अगर वो शख्स खुद भी मरता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्रों में भी 1000 अनवारात दाखिल करते हैं। तो ये ईद का दिन का अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तोहफा दिया है। इस दिन के अंदर हमें सिर्फ अपने लिए खुशी नहीं मनाना चाहिए, बल्कि हमारे जो औलाद में से कोई गुजर चुका है, वालिदैन में से कोई गुजर चुके हैं, तो उनके लिए हमें हदिया पेश करना चाहिए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही 3 मर्तबा पढ़ करके उन्हें सवाब पहुंचाना चाहिए, उन्हें हदिया पेश करना चाहिए, ताकि कब्र के अंदर वो भी खुश हो और हम भी दुनिया के अंदर ईद मना रहे हो। ये हमारे लिए खुशखबरी का मौका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा तोहफा दिया कि जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए भी खुशी हो और जो इस दुनिया में है उनके लिए भी खुशी हो। उम्मीद है कि हमें ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी।